اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز نیٹ ورک کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ برائے کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کے ایما ویگا ناسٹن کے نام جرمن زبان میں لکھے گئے متعدد خطوط میں سے ایک ہے۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈل برج میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول نمان پروان، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ ایک ہندوستانی شاعر کا دل ان پر آ گیا، نہ آتا تو حیرت ہوتی۔ اقبال کی نظم ایک شام دریائے نگر ہائیڈل برج کے کنارے پر سے ان کے جذبات کا اندازہ ایسے ہوتا ہے۔ خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نواں فروش خاموش، خوشہار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے۔ کچھ ایسے سکوت کا فسفسا نگر کا حرم بھی سکون ہے۔ اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اقبال کے دل میں ایما کا کیا مقام تھا اور ان کے ایما سے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے۔ برائے کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈل برج میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ ان خطوط سے اقبال کے اس روایتی تصور سے بالکل مختلف تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم شروع سے ہی نصابی کتابوں اور یوم اقبال پر کی گئی تقریر میں دیکھتے رہے ہیں۔ ان خطوط میں اقبال کیمو علامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ 21 جنوری 1908 کو انہوں نے لندن سے ایما کے نام خط میں لکھا، میں یہ سمجھا کہ آپ میرے ساتھ مزید خط و کتابت نہیں کرنا چاہتی اور اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب پھر آپ کا خط موصول ہوا ہے جس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل ہمیشہ بڑے خوبصورت خیالوں سے معمر رہتا ہے۔ ایک شرارے سے شعلہ اٹھتا ہے اور پھر ایک شعلے سے ایک بڑا لاوا روشن ہو جاتا ہے، لیکن سرد مہر ہیں، غفلت شاعر ہیں، آپ جو جی میں آئے کہہ دیجئے، میں کچھ نہ کہوں گا، ہمیشہ صبر و شاکر رہوں گا۔ خوش رہنے کا حق۔ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریمہ بی بی سے ہونے والی اس شادی سے وہ سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ برطانیہ پہنچ کر مشرقی پرسرریت سے معمور اور غیر معمولی حد تک ذہین و فطن اقبال نے خواتین کی توجہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی۔ اس وقت تک ان کا کالم شمالی ہندوستان کے گوچے گوچے میں معروف ہو چکا تھا اور لوگ گلیوں میں اسے گاتے پھرتے تھے، اور اس شہرت کے کچھ چرچے انگلستان بھی پہنچ چکے تھے۔ ان سے متاثر ہونے والی انہی خواتین میں سے ایک عطیہ فیاضی تھیں جنہوں نے ایک کتاب میں اقبال کے اس دور میں روشنی ڈالی ہے۔ عطیہ فیاضی ممبئی کے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد حسن افندی بڑے تاجر تھے جو دوسرے ممالک کا سفر کرتے رہتے تھے۔ وہ روشن خیال تھے اور انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی بلکہ ان پر پردہ کرنے کا دباؤ بھی نہیں ڈالا۔ اس وقت کے گھٹے ہوئے ہندوستانی معاشرے میں یہ بات انوکھی تھی کہ ایک خاتون جو نہ صرف بے حد پڑھی لکھی ہے بلکہ مردوں کی محفل میں بیٹھ کر ان سے برابری کی سطح پر مکالمے کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ عطیہ فیاضی نے اقبال کے علاوہ شبلی نعمانی کو بھی متاثر کیا، جس کی تفصیل شبلی کے حیات مشق میں مل جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اقبال عطیہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لیکن ہمارے خیال سے ان کا عطیہ سے دوستی فکری سطح پر تھی اور وہ ان سے فلسفیانہ مباحثے کیا کرتے تھے۔ عطیہ کے نام لکھے گئے خطوط کا اگر ایما کے نام خطوط سے موازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہے۔ اقبال کے دل کی تمنا کچھ اور ہی تھی اور انہیں شک تھا کہ یہ تمنا کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں، جس کو انہوں نے اس شاعر میں بیان کیا ہے۔ جلوہ حسن کا ہے جس سے تمنا بے تاب، پالتا ہے جسے آغوش تحلیل میں شباب، ابدی بناتا ہے یہ عالم فانی جس سے، ایک افسانہ رنگین ہے جوانی جس سے، آہ موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، خاتمہ در میں یا رب وہ نگین ہے کہ نہیں۔ دوستو اقبال آگے کہتے ہیں کہ مل گیا وہ گل مجھے جس کی تلاش تھی مجھے۔ اقبال نے خود ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہیں، چنانچہ جرمنی میں ان کی دعا بڑے آب ہوئی اور غالباً ایما کی صورت میں انہیں وہ نگینہ مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس کے بعد انہیں یہ لکھنے میں دیر نہیں لگی، جستجو جس گل کی ترپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ مجھے۔ دوستو علامہ محمد اقبال انگلستان میں کیا کر رہے تھے؟ اقبال 2 سال پہلے انگلستان آئے تھے جہاں انہوں نے کیمبرج سے BA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اسی دوران انہوں نے ایران میں ماں بعد الطابعیات کا ارتقا نامی مکالمہ لکھا اور اب وہ اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے اسی مکالمے پر جرمنی کی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1907 کے موسم بہار میں جرمنی کا سفر اختیار کیا تھا جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ ایما 26 اگست 1869 کو دریائے نیگر کے کنارے واقع قصبے ہیلربن میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ ایما 29 سالہ اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھیں۔ ان کی صرف ایک تصویر ہماری نظر سے گزری ہے جس میں ان کی آنکھوں سے وہی شریر تبسم جھلک رہا ہے جس کا ذکر اقبال نے اسی دور کی ایک غیر مرتوب اور نامکمل نظم گمشدہ دستانے میں کیا ہے۔ رکھا تھا میز پر ابھی ہم نے اتار کر، تو نے نظر بیچ کہ ہمیں اڑا لیا، آنکھوں میں ہے تیری جو تبسم شریر سا۔ دوستو ایما کی مادری زبان جرمنی تھی لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی سے بھی خوب واقف تھیں۔ اس کے علاوہ وہ فلسفے اور شاعری سے بھی خاص لگاؤ رکھتی تھی۔ ان کے اور اقبال کے درمیان ایک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گوئٹے کو بھی سبکن پڑھا تھا، لیکن یہ بات انگلستان کی حد تک درست تھی۔ جرمنی پہنچ کر ان کا خیال بدل گیا۔ ایک خط وہ لکھتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسائیت اور بے ساختی نہیں جو جرمن عورت میں ہے۔ جرمن عورت ایشیائی عورت سے ملتی ہیں، اس میں محبت کی گرمی ہے، انگریز عورت میں یہ گرمی نہیں۔ انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح وفادار نہیں جس طرح جرمن عورت ہے۔ دوستوں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ عطیہ فیاضی نے کس قسم کا اقبال کچھ ہی عرصے میں دیکھا۔ عطیہ فیاضی نے ہائیڈلبرگ میں جو اقبال دیکھا اس سے وہ حیران رہ گئیں۔ وہ اپنی کتاب اقبال میں لکھتی ہیں، یہ اس اقبال سے بالکل مختلف تھے جسے میں نے لندن میں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جرمنی ان کے وجود کے اندر سما گیا ہے اور وہ درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اور گھاس پر چلتے ہوئے علم کشیدہ کر رہے تھے۔ اقبال کا یہ پہلو میرے لیے بالکل انوکھا تھا اور لندن میں جو ایک انوتی کی روح ان میں سما گئی تھی وہ یہاں یکسر غائب ہو گئی تھی۔ عطیہ کے بیان کے مطابق اقبال یہاں جرمن سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی، کشتی رانی اور ہائکنگ کے درس بھی لے رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے کشتی رانی کے مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا لیکن آخری نمبر پر آئے۔ عطیہ کی کتاب میں اقبال کی کشتی چلاتے ہوئے تصویر
تصویر بھی ہے۔ عطیہ نے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر بھی کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ ایما بھی اقبال سے بے حد متاثر تھیں۔ دوسری طرف اقبال ہندوستان لوٹنے کے بعد بڑی شدت سے یورپ واپس جانا چاہتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے نہ صرف کئی بار ایما سے بھی کیا بلکہ عطیہ کو لکھے گئے خطوط میں بھی اس کا اندیہ ملتا ہے۔ لیکن جس طرح ایما کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں رکاوٹ تھے، تقدیر کی ایک عجیب ستم ظریفی کی روح سے بالکل اسی طرح اقبال کے بڑے بھائی ان کے واپس ولایت جانے میں رکاوٹ بن گئے۔ 9 اپریل 1909 کو وہ لکھتے ہیں، میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں۔ میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی قرض ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے۔ اخلاقی قرض یہ تھا کہ اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے اور وہ یورپ سے آنے کے بعد انہیں یہ رقم لوٹانا چاہتے تھے۔ وہ ایما کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ میرا تصور ہے اور میری تمنا ہے کہ یہ سب پورا ہوگا۔ تاہم یہ تصور، یہ تمنا ناکام حسرت بن گئی۔ اقبال کی زندگی کا یہ حصہ بہت مالی مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا۔ اس تمام عرصے کے دوران ایما کی یاد ان کے دل سے کبھی غائب نہ ہو سکی۔ وہ بڑی حسرت سے لکھتے ہیں، مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب میں آپ کے ساتھ مل کر گوئٹے کا کلام پڑھا کرتا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ خوشیوں بڑے دن یاد ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے۔ میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے مل سکوں۔ ایک اور خط میں لکھا، آپ کا خط پا کر مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بے تابی سے اس وقت کا منتظر ہوں جب میں دوبارہ آپ سے آپ کے وطن میں مل سکوں گا۔ میں جرمنی میں اپنا قیام کبھی فراموش نہ کروں گا۔ میں یہاں بالکل اکیلا رہتا ہوں اور خود کو بڑا غمگین پاتا ہوں۔ ہماری تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ایما سے ملاقات کے 24 برس بعد 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے جب اقبال لندن گئے تو اس وقت بھی انہوں نے جرمنی جا کر ایما سے ملنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ اقبال نے 2 مزید شادیاں کر لی تھیں اور ان کے بچے جوان ہو گئے تھے، اسی لیے یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بہت پہلے ایک شعر لکھا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ شاید یہ ان کی سادگی ہی تھی کہ ہندوستان لوٹنے کے بعد بھی ایما سے ملن کے خواب دیکھتے رہے، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی ہوائی سفر مستقبل میں تھا اور سمندر کے راستے ہندوستان سے یورپ جانے میں مہینوں لگا کرتے تھے۔ ان دنوں کے درمیان بات چیت نہیں بلکہ حقیقتاً 7 سمندر رکاوٹ تھے۔ ایما سے اقبال کے تعلق کی بیل منڈے نہیں چڑھ سکی، تاہم ایما نے اقبال کی میوز بن کر ان کی شاعری میں وہ کسک اور درد مندی پیدا کر دی جس سے ان کی شاعری عبارت ہے۔ ان کے کلام میں کئی نظمیں ایسی ہیں جو اس دور کی یادگار ہیں۔ دوستو، اقبال اور ایما کا ملاپ نہیں ہو سکا، لیکن اردو دنیا کو پھر بھی ایما کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت اردو کو چند لازوال رومانوی نظمیں مل گئی۔ دوستو، نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔